عید الفطر کی نماز کے احکام۔ عید الفطر کی نماز کا وقت بقدر ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے کے بعد، جس کا اندازہ 15-20 منٹ ہے، اشراق کی نماز کے وقت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور زوال یعنی سورج کے ڈھلنے تک رہتا ہے۔ نماز عید سے پہلے اس روز کوئی نفلی نماز پڑھنا عیدگاہ میں بھی اور دوسری جگہ بھی مکروہ ہے، اور نماز عید کے بعد صرف عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز عید کے بعد دوسری جگہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ حکم عورتوں اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کسی وجہ سے نماز عید نہ پڑھ سکیں۔ شہر کی مسجد میں اگر گنجائش ہو تب بھی عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا افضل ہے، اور ایک شہر کے کئی مقامات پر بھی نماز عید کا پڑھنا جائز ہے۔ نماز عید سے پہلے نہ اذان کہی جاتی ہے نہ اقامت۔ نماز کا طریقہ: پہلے اس طرح نیت کرے کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید 6 واجب تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور مقتدی امام کی اقتداء کی بھی نیت کرے۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لے، اور سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور ہر مرتبہ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، اور 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دے، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے، اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر توقف کیا جائے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے اور مقتدی خاموش رہے۔ پھر رکوع سجدہ کے بعد دوسری رکعت میں پہلے امام فاتحہ اور سورت پڑھے، اور اس کے بعد رکوع سے پہلے 3 مرتبہ پہلی رکعت کی طرح تکبیریں کہی جائیں، اور تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ نہ باندھے جائیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع کیا جائے۔ مقتدی بھی امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر تکبیریں کہے، اور باقی نماز دوسری نمازوں کی طرح پوری کی جائے۔ اگر امام عید کی تکبیر بھول جائے اور رکوع میں اس کو خیال آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ بغیر ہاتھ اٹھائے حالت رکوع میں ہی تکبیریں کہہ لے، قیام کی طرف نہ لوٹے۔ اگر قیام کی طرف لوٹ آیا تب بھی نماز ہو جائے گی، فاسد نہ ہوگی، اور ہر حال میں باوجہ کثرت ازدحام کے سجدہ سہو نہ کرے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت میں شریک ہوا کہ امام عید کی تکبیروں سے فارغ ہو گیا، تو اب اگر قیام میں شریک ہوا ہے تو نیت باندھنے کے فوراً بعد تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہو۔ اگر رکوع میں شریک ہوا تو اگر گمان غالب ہو کہ تکبیریں اگر رکوع میں شریک ہوا ہو تو اگر غالب گمان یہ ہو کہ تکبیریں کہنے کے بعد امام کا رکوع مل جائے گا تو نیت باندھ کر پہلے تکبیریں کہہ لے، اس کے بعد رکوع میں جائے، اور اگر رکوع نہ ملنے کا خوف ہو تو رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اور حالت رکوع میں بجائے تسبیح کے تکبیریں کہہ لے، مگر اس حالت میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھائے۔ اگر 3 مرتبہ تکبیریں کہنے سے پہلے امام رکوع سے سر اٹھائے تو مقتدی بھی کھڑا ہو جائے، اور جس قدر تکبیریں رہ گئی ہوں وہ اس سے معاف ہے۔ اگر کسی کی عید 1 رکعت رہ گئی ہو تو امام کے سلام کے بعد جب وہ اس کو ادا کرنے لگے تو پہلے قرات کرے، اس کے بعد یہ تکبیریں کہے۔ اگر دونوں رکعتیں رہ گئی ہوں، یعنی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد کوئی شخص شریک ہوا، تو امام کے سلام کے بعد اس طرح عید کی نماز ادا کرے جس طرح امام نے ادا کی ہے، یعنی پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد قرات سے پہلے تکبیریں کہے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد کہے۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی ہو، یعنی امام کے سلام کے بعد آیا ہے، تو وہ شخص تنہا عید نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جو شخص نماز عید میں شریک ہو گیا ہے اور پھر کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی ہو، اس پر بھی اس کی قضا واجب نہیں۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ کچھ اور آدمی شریک ہو جائیں
تو پھر پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی عذر سے پہلے دن نماز عید نہ پڑھی جا سکے تو عید الفطر کی نماز اور دوسرے دن کے زوال تک پڑھی جا سکتی ہے۔ عذر کی مثالیں: کسی وجہ سے امام نماز پڑھانے نہ آیا ہو اور اس کے بغیر نماز پڑھنے میں فتنے کا اندیشہ ہو، یا بارش ہو رہی ہو، یا چاند کی تاریخ کی تحقیق نہ ہوئی ہو، اور زوال کے بعد جب نماز کا وقت جاتا رہا تو چاند کی تحقیق ہوئی ہو، امام نے عید پڑھائی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ بغیر وضو پڑھائی گئی۔ اب اگر لوگوں کے متفرق ہونے سے پہلے معلوم ہو گیا تو امام وضو کرے اور لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھائے، اور اگر لوگ متفرق ہو چکے ہوں تو نماز کا اعادہ نہ کیا جائے، وہی نماز جائز ہوگی۔ جس شخص کو عیدگاہ میں وضو کرنے سے نماز عید ملنے کا خوف ہو تو وہ تیمم کر کے نماز میں شریک ہو جائے۔ چونکہ عموماً ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے، اس لیے نماز عید کے بعد تو دعا مانگنا مسنون ہوگا، مگر خطبے کے بعد مسنون نہ ہوگا۔ امام نماز کے بعد 2 خطبے پڑھے، خطبہ کو تکبیر سے شروع کرے، پہلے خطبہ میں 9 مرتبہ تکبیر کہے اور دوسرے خطبہ میں 7 مرتبہ، اور دونوں خطبوں کے درمیان خطبہ جمعہ کی طرح اتنی دیر تک بیٹھے جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ عید الفطر کے خطبہ میں صدقہ کے احکام بیان کیے جائیں۔ صدقہ فطر کے بہتر یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھائے خطبہ بھی وہی پڑھے۔